بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وزیر اعظم حسینہ واجد کو مارنے کے 14 منصوبہ سازوں کو سزا۔ بلاول بھٹو نے امام بدل لیا، پہلے فضل الرحمان تھے اب سراج الحق، فواد چودھری۔ بھارت میں کورونا کی نئی قسم کا انکشاف۔ دماغ مضبوط بنانا ہے تو ٹیبلٹ اور سمارٹ فون چھوڑیے، کاغذ قلم اپنائیے۔ کسی چیز کو چھونے پر اکثر ہلکا سا کرنٹ کیوں لگتا ہے؟ نیب کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچائے، مریم نواز۔ ویرات کوہلی نے ایک اور بڑا سنگ میل عبور کر لیا۔ سفید مشروم کئی طرح کے کینسر کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ دنیا کی ٹاپ 10 آرمی میں سعودی عرب چھٹے نمبر پر۔ شوہر سے علیحدگی پر بیوی کا منفرد جشن۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو 20 سال قبل مارنے کے الزام میں 14 افراد کو موت کی سزا سنا دی گئی، جن میں مفتی عبدالحنان کے 2 بھائی اور ایک برادر نسبتی بھی شامل ہے۔ مفتی عبدالحنان کو بھی 2 ساتھیوں کے ہمراہ 2017 میں ایسی ہی سزا دی جا چکی ہے۔ مفتی عبدالحنان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ افغانستان سے عسکری تربیت یافتہ تھے۔ ان افراد پر الزام تھا کہ سن 2000 میں ایک کالج میں 2 بم نصب کیے تھے، جہاں وزیر اعظم حسینہ واجد ریلی سے خطاب کرنے آ رہی تھی، جو وزیر اعظم کی لبرل پالیسیوں سے نالاں تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت میں 2013 سے 2016 کے درمیان جماعت اسلامی کے 5 رہنماؤں کو 1971 میں جنگی جرائم کے نام پر ایسی ہی سزائیں دی جا چکی ہیں، جبکہ پوری اپوزیشن قیادت بھی اس وقت جیل میں ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنا امام تبدیل کر لیا ہے، پہلے ان کے امام فضل الرحمان تھے اب سراج الحق ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم پارلیمنٹ کو ناکام بنانا چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے، جس گاڑی کے اتنے ڈرائیورز ہوں گے تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جھگڑا چل رہا ہے۔ ایک پارٹی پنجاب کے 8 اضلاع اور دوسری سندھ کے 8 اضلاع تک محدود ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست نابالغ ہے۔ مسلم لیگ نون کو بچگانہ سیاست کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں آ رہی ہے۔ خوشی ہے کہ مریم نواز نے قانونی راستہ اختیار کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ان کا موقف تھا کہ ضمانت نہیں کرائیں گے، پتھر ہی ماریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں بجلی کی بندش کا مسئلہ ڈسٹری بیوشن کی وجہ سے ہے۔ بجلی کی پیداوار زیادہ اور کھپت کم ہے۔ ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ بجلی زیادہ ہے۔ کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا کہ کابینہ میں رد و بدل کی باتیں درست ہیں۔ اس حوالے سے کئی وزیروں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ بھارت میں جان لیوا کورونا کی نئی قسم ڈبل میوٹنٹ دریافت ہوئی ہے، جس کے باعث نہ صرف شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے بلکہ مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈبل میوٹنٹ میں 2 ایسی نئی تبدیلیاں نوٹ کی گئی ہیں جو اسے مدافعتی نظام سے بچاتی ہیں اور حملے کی شدت میں اضافہ کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت خیزی میں شدت آ گئی ہے۔ بھارت میں اب تک کورونا کی کئی اقسام کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور اب بھارتی وزارت صحت کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق کورونا کی نئی قسم ڈبل میوٹنٹ 18 ریاستوں میں سامنے آئی ہے۔ ڈبل میوٹنٹ کو بھارت میں کورونا ٹیسٹنگ کی باڈی انسٹاکوگ نے دریافت کیا ہے، جو مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے جینیاتی مرکب کا جائزہ لے رہی ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں پڑوسی ممالک کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ جاپانی ماہرین نے ایک تجربے کے بعد کہا ہے کہ فون اور ٹیبلٹ پر ٹائپنگ کے مقابلے پر کاغذ پر لکھنے کا عمل یادداشت پر قدرے گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ عمل تحریر پیچیدہ، انوکھا اور حسی لحاظ سے بھرپور ہوتا ہے۔ یونیورسٹی ٹوکیو کے پروفیسر کونیوشی سیکائی کہتے ہیں کہ برقی دستاویز کے مقابلے میں کاغذ پر قلم سے لکھنے کا عمل بہت ہی پیچیدہ ہے، اور اس سے لکھی معلومات یادداشت کو مضبوط بناتی ہیں۔ وہ دماغی ماہر ہیں اور انہوں نے رضاکاروں کی مدد سے اس تصور کو واضح کیا ہے۔ ٹیبلٹ وغیرہ پر لکھتے وقت قوت نہیں لگتی اور اسے بند کرتے ہی تحریر غائب ہو جاتی ہے، جبکہ کاغذ پر پین سے لکھنے پر ایک احساس ہوتا ہے، قوت لگتی ہے اور الفاظ اپنے انداز سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ماہرین کا مشورہ ہے کہ تعلیم گاہوں میں کاغذی نوٹ بک ساتھ رکھیں، کیونکہ لکھنے سے یادداشت کا عمل گہرا اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ تجربے کے دوران تمام افراد کو MRI سے گزارا گیا، جس سے دماغ میں خون کے بہاؤ کو نوٹ کیا جاتا رہا، جسے فنکشنل MRI کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں جو کاغذ پر لکھ رہے تھے ان کے دماغ میں سرگرمی تیز دیکھی گئی، اور انہوں نے صرف 11 منٹ میں لکھی گئی تحریر کے تمام باتوں کے جوابات دے دیے، جبکہ ٹیبلٹ والوں کو یہی جوابات دینے میں 14 منٹ لگے۔ اسمارٹ فون والوں نے اس سے بھی دیر میں جواب دیا، یعنی 16 منٹ میں جوابات دے سکے۔ کیا آپ کو کبھی کسی فرد یا کسی عام سی چیز کو چھونے پر ہلکے سے بجلی کے جھٹکے کے تجربے کا سامنا ہوا ہے؟ ایسا اکثر افراد کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ دراصل اس کی وجہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے، اور ان میں انسانی جسم بھی شامل ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایٹمز پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں بالترتیب پازیٹیو، نیگیٹو یا نیوٹرل چارج ہوتا ہے۔ اگرچہ ایٹمز میں ان تینوں ذرات کی تعداد متوازن ہوتی ہے، تاہم الیکٹرانز ہر وقت ایک سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ فرنیچر سے ہمارے ملبوسات میں منتقل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ ملانے پر کسی دوسرے فرد کو بجلی کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی دے سکتے ہیں۔ جب الیکٹران اور پروٹون میں توازن برقرار نہیں رہتا تو نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بالوں پر غبارے کو رگڑیں تو آپ زیادہ الیکٹرانز اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد کسی پازیٹیو چارج والی شے جیسے دھاتی چیز ہو تو بجلی کے ہلکے سے جھٹکے کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر توازن بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تجربہ سرد موسم میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی جگہوں پر جہاں موسم خشک اور سرد ہو، ہوا میں نمی کم ہونے سے مخصوص اشیاء کو چھونے پر بجلی کے جھٹکوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نیب کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچائے۔ مریم نواز نے کہا کہ نیب کو نیب کے علاوہ سب چلا رہے ہیں۔ نیب کی بھیانک تاریخ میں پہلی مرتبہ اسے ریڈ زون بنایا گیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نہتی عورت کا کتنا خوف ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے تمام انتقام کو روکنا بھی ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ مجھے اس بار ان کے لیے آسان شکار نہیں بننا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہوئی ہے اور اس کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مریم نواز نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلافات نہیں ہے، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، رواداری کی سیاست اور انہیں نبھانا جانتی ہوں۔
بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے ایک اور بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کے بعد اپنے ملک میں 10,000 رنز مکمل کرنے والے دوسرے کرکٹر بن چکے ہیں۔ ٹنڈولکر نے بھارت میں 14,192 انٹرنیشنل رنز 313 اننگز کے دوران 50.32 کی اوسط سے بنائے تھے، جس میں 42 سینچریاں بھی شامل تھیں، جبکہ ویرات کوہلی نے صرف 195 اننگز میں 10,002 رنز مکمل کر لیے۔ اس دوران ان کی اوسط 61.74 رہی، جبکہ انہوں نے اپنے ملک میں 32 سینچریاں بھی اسکور کیں۔ ٹنڈولکر نے اپنے ملک میں 52.67 کی اوسط سے 7,216 ٹیسٹ رنز سکور کیے، جبکہ کوہلی نے 64.31 کی ایوریج سے 43 میچز میں 3,730 رنز بنائے۔ سفید بٹن نما مشروم میں بعض کیمیائی اجزاء کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ بالخصوص کینسر کی رفتار کو بہت سست کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل سائنسدانوں نے سفید مشروم کے پاؤڈر ایسے مریضوں کو کھلایا جن میں کینسر کا دوسرا حملہ ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پاؤڈر نے کینسر کو بڑھانے میں اینٹی جین PSA کو کم کیا، جس کے ثبوت خون میں ان کی کمی سے ظاہر ہوئے۔ اس قدرتی علاج کا کوئی مضر اثر بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اب اس پورے عمل کو مزید سمجھنے کا آغاز کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف 6 روز تک مشروم کا سفوف دینے سے PSA کی سطح بہت کم ہوگی اور اس کے رزلٹ بھی بہت واضح ہوئے۔ ملٹری ڈائریکٹر نے دنیا بھر کی آرمی کے حوالے سے ٹاپ کی فہرست جاری کی ہے۔ اس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی آرمی طاقت امریکہ نہیں بلکہ چائنا ہے، جبکہ ٹاپ 10 میں سعودی عرب چھٹے نمبر پر ہے، چین پہلے، امریکہ دوسرے، روس تیسرے، انڈیا چوتھے اور فرانس 5ویں نمبر پر ہیں۔ دوستو، یہ عددی لحاظ سے تو بڑی ہوں گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان میں لڑنے کا کتنا حوصلہ ہے۔ اصل تو سپر پاور وہ ہے جو لڑنے کا بھی حوصلہ رکھے، جس کی مثال طالبان ہے، جنہوں نے صرف توڑے دار بندوقوں سے ہی ان پہلے دوسرے نمبر والوں کا حشر نشر کر دیا۔ ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، AC والے کمروں میں بیٹھ کر نمبرنگ کرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، میدان صرف انہی کا ہے جن کے پاس دل جگر کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو۔ بہرحال ان کے بعد جنوبی کوریا، جاپان، برطانیہ اور جرمنی کا نمبر ہے۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ماہرین نے ٹاپ 10 کی دفاعی صلاحیتوں کی درجہ بندی میں مختلف پیمانوں سے کام لیا ہے، جس میں توازن تنخواہیں، جوانوں کی تعداد، حجم کو مد نظر رکھ کر ٹاپ 10 کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چائنا نے 82 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ امریکہ کو 74 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ امریکہ کا دفاعی بجٹ بہت بڑا ہے، ماہرین کا ماننا ہے کہ کسی بھی بڑی لڑائی میں چائنا کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر بحری ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں چائنا کو سب پر برتری حاصل ہوگی۔ حالانکہ سب سے بڑا دفاعی بجٹ امریکہ کا 732 ارب ڈالر کا ہے۔ چائنا 261 ارب ڈالر کے بجٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد منفرد انداز میں جشن منایا۔ جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ خاتون نے شوہر کے گھر کے سامنے آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنی خوشی کا اظہار سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتی رہی۔ بعض لوگوں نے طلاق کا جشن منانے پر تنقید بھی کی ہے، کئی لوگوں نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک سعودی خاتون نے ایسی ہی علیحدگی کا جشن شادی کا جوڑا پہن کر منایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔